اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں بنائیں تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم مکرم ناظرین اکرام، آپ سب کا استقبال ہے ہمارے اس آن لائن کورس خوشگوار ازدواجی زندگی کے رہنما اصول میں۔ ناظرین، اس سے پہلے کے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے نکاح کی ایک بنیادی اور عظیم حکمت اور اس کے چند فوائد اور مقاصد پر کچھ باتیں رکھی گئی تھیں۔ آج کے اس تیسرے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے میاں بیوی کے حقوق کے تعلق سے کچھ باتیں رکھی جائیں گی۔ یاد رکھیں کہ خاوند اور بیوی کی ازدواجی زندگی کی کامیابی کا ایک بڑا اور اہم ذریعہ یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ نے ان دونوں کے اوپر جو حقوق ایک دوسرے کے تعلق سے مقرر کیے ہیں، عائد کیے ہیں، ان حقوق کی پاسداری کرتے ہوئے انہیں ادا کرے اور کسی بھی اعتبار سے ان میں کوتاہی نہ کرے اور حق سلب کرنے کی کوشش نہ کرے۔ یاد رکھیں، اگر یہ حقوق ادا نہیں کیے گئے تو زندگی میں اضطراب، پریشانی، مشکلات اور مصائب آئیں گے اور ازدواجی زندگی کا نظام درہم برہم ہو کے رہ جائے گا۔ اس لیے آپ کے سامنے انشاءاللہ آج کے اس ایپیسوڈ میں خاوند اور بیوی کے حقوق کے تعلق سے کچھ بنیادی باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ یاد رکھیں، خاوند اور بیوی کے جو حقوق ہیں ان کی علماء نے کتاب و سنت کے دلائل کا موازنہ کر کے 3 قسمیں بتلائی ہیں۔ پہلی قسم وہ حقوق ہے جو میاں اور بیوی دونوں کے درمیان مشترک ہیں۔ یاد رکھیں، کچھ وہ حقوق ہیں جو میاں اور بیوی دونوں کے درمیان مشترک ہیں۔ اچھا، دوسرے وہ حقوق ہیں کہ بیوی پر خاوند کے حقوق، یعنی بیوی کے اوپر اس کے شوہر کے تعلق سے کون کون سی ذمہ داریاں شریعت نے عائد کی ہیں، ان حقوق کی بات ہوگی۔ اور تیسری قسم جو ہے خاوند پر بیوی کے حقوق، یعنی اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کے تئیں اس کے بیوی کے متعلق کون کون سے حقوق اور ذمہ داریاں عائد کی ہیں، یہ تیسری قسم ہے۔ لہذا یاد رکھیں کہ میاں اور بیوی، خاوند اور بیوی کے جو حقوق ہیں وہ 3 طرح کے ہیں: مشترکہ حقوق، بیوی کے خاوند پر حقوق، اور خاوند کے بیوی پر حقوق۔ آج کے درس کی ابتدا انشاءاللہ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے بیوی پر خاوند کے حقوق کے تعلق سے کروں گا، اس کے بعد خاوند پر بیوی کے حقوق، اور اللہ نے توفیق دی تو آج کے درس میں یا آئندہ کے درس میں جو مشترکہ حقوق ہے ان کی رہنمائی آپ کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں کی جائے گی۔ سب سے پہلی چیز، خاوند کی خدمت کرنا۔ عرف عام اور دستور کے مطابق بیوی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شوہر کی خدمت کرے۔ بیوی پر جو سب سے پہلا حق عائد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ نکاح کے بعد اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شوہر کی خدمت کرے۔ حضرت حسین بن محسن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان کی پھوپھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، اور جب وہ اپنی حاجت سے فارغ ہو گئیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیا تمہارا خاوند موجود ہے؟ تو اس نے کہا ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم اس سے کیسا سلوک کرتی ہو؟ اس نے کہا، ہر طرح سے اس کی خدمت کرتی ہوں سوائے اس کے کہ میں عاجز آ جاؤں، یعنی میں مکمل ہر اعتبار سے یہ کوشش کرتی ہوں کہ اپنے شوہر کی خدمت کر کے اسے راضی کر لوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فانظری این انت منہ فانما هو جنتک ونارک، تم اس سے کیسا سلوک کرتی ہو، ذرا اس بات کا اچھی طرح سے جائزہ لے لینا اور یاد رکھنا وہی تمہاری جنت اور وہی تمہاری جہنم ہے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، اسے مسند حمیدی کی اور مستدرک حاکم کی، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔
ہے۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اگر بیوی اپنے خاوند کی خدمت گزار ہو تو وہ اس کے بدولت جنت میں جائے گی، اور اگر وہ خدمت گزار نہ ہو تو اپنے لیے جہنم کے عذاب کو مول لیتی ہے۔ یاد رکھیں کہ ہمارے اس دور کی خواتین کو امت اسلامیہ کے اولین دور کی جو خواتین تھی ان سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنی چاہیے خاوند کی خدمت کے تعلق سے، اور ان کے نقش قدم پر چل کر اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے جنت کی تجارت کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں آپ کو کائنات کی ایک عظیم خاتون سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی عورتوں کا سردار قرار دیا، ان کے تعلق سے آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ وہ اپنے خاوند حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت کیا کرتی تھی، اور گھر کے کام کاج میں محنت اور مشقت کا عالم تو یہ تھا کہ چکی پیس پیس کر ہاتھوں پر چھالے پڑ جاتے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند قیدی آئے اور اس بات کا علم آپ کو ہوا تو آپ اپنے ابا حضور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، اور آپ نے ایک خادم کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خادم دینے سے انکار کر دیا۔ معذرت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات نہیں ہو پائی اور وہ اپنے گھر چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں آنے کے غرض کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کہ آپ کی لخت جگر آپ کے پاس آئی تھی، وہ اپنے لیے ایک خادم کا مطالبہ کر رہی ہیں، انہیں ایک خادم چاہیے یا خادمہ جو ان کی اور ان کے گھر کی خدمت کر سکے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو اس خادم سے بہتر ہو جس کا تم نے سوال کیا؟ جب تم اپنے بستر پر آؤ تو 34 مرتبہ 34 ٹائم اللہ اکبر کہو، 33 مرتبہ 33 ٹائم سبحان اللہ، اور 33 مرتبہ یعنی 33 ٹائم الحمدللہ پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنے صحیح میں نقل کیا ہے۔ اس کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کائنات کی ایک عظیم خاتون اہل جنت کی عورتوں کی سردار ہے، دنیا میں جنت کی خوشخبری سنائی گئی، لیکن اپنے شوہر کی خدمت اور اپنے گھر کے تعلق سے کتنی زیادہ فکر مند ہے، یہ ہماری آج کی ماڈرن خواتین کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی ایک مثال لیجئے، اسماء بنت ابی بکر، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن ہیں، کہتی ہیں کہ جب میری شادی سیدنا زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی تو ان کے پاس نہ کوئی جائیداد تھا نہ کوئی غلام، ہاں ان کے پاس ایک اونٹ اور ایک گھوڑا تھا، تو میں ان کے گھوڑے کو گھاس کھلاتی اور اونٹ کو پانی، گھوڑے کو چارہ ڈالتی، گھاس کھلاتی اور اونٹ پر لاد کر کے پانی لاتی۔ کہتی ہیں کہ میں خود ہی کنویں سے ڈول کھینچ کے نکالتی، اونٹ پر پانی بھرتی، اور گھر میں آنے کے بعد گھر کے کام کاج کے ساتھ میں آٹے بھی خود ہی گوندتی تھی۔ ہاں البتہ کہتی کہ مجھے روٹی پکانا نہیں آتا تھا، تو انصار کی کچھ عورتیں آتی، قبیلہ انصار کی، اور وہ آ کر کے میرے لیے روٹیاں پکا دیتی۔ کہتی ہیں کہ وہ سچی محبت کرنے والی خواتین تھی، اور جو زمین سیدنا زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو بطور جاگیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عطا کی گئی تھی، وہ بھی 2 میل کے فاصلے پر تھی۔ کہتی ہیں میں وہاں جاتی اور وہاں گٹھلیاں چنتی کھجوروں کے، اور اپنے سر پر گٹھلیاں اٹھا کر کے لاتی تھی۔ یا رب، یہ دونوں خاتون کائنات کی عظیم خواتین میں سے ہیں۔ اللہ اکبر، عظیم خواتین میں سے۔ آپ ان کی زندگی کا اسوہ اور نمونہ دیکھیں کہ یہ اپنے شوہروں کی کتنی زیادہ خدمت کیا کرتی تھی، اور ہمارے دور کے ان خواتین کو، خصوصاً مالدار گھرانے کے ان بچیوں کو جو بڑے ناز اور نخرے سے پلتی ہیں، میں انہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر سے زیادہ افضل نہیں ہے، ان سے زیادہ معزز نہیں ہے، اس کے باوجود وہ اپنے خاوند کی اور اپنے گھر کی خدمت کیا کرتی تھی۔ آج کتنی ہی بچیوں کے گھر محض اس وجہ سے ان کے ازدواجی تعلقات خراب ہو جاتے اور ٹوٹ جاتے ہیں کہ وہ ناز اور نخرے میں پل کر کے آتی ہیں، اور یہاں آنے کے بعد نہ خاوند کا حق ادا کر پاتی ہے، نہ اس کی ضروریات پوری کر پاتی ہیں، اور نہ ہی اس کے گھر کو سنبھال پاتی ہیں، اور وہ رشتہ کیا ہے، ٹوٹ کے پاش پاش ہو کر کئی ٹکڑوں میں بٹ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ عورت کی سب سے پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ خاوند کی خدمت کرنا۔ اچھا، دوسری ذمہ داری کیا ہے؟ دوسرا حق کیا ہے؟ خاوند کی فرما برداری کرنا۔ خاوند پر، بیوی پر خاوند کا دوسرا حق یہ ہے کہ وہ اس کی فرما برداری کرے اور اس کے حکم کی عدولی نہ کرے۔ خاوند کی جو عورتیں فرما بردار ہوتی ہیں ان کی شریعت میں بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس تعلق سے میں آپ کو مسند احمد کی ایک روایت سنانا چاہوں گا جو اپنے شواہد کے بنیاد پر، جسے علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها واطاعت زوجها قیل لها ادخل الجنت من ای ابواب الجنت شئت۔ جب عورت 5 وقت کی نمازیں پڑھے، ماہ رمضان کا روزہ رکھے، اپنی عزت کی حفاظت کرے اور اپنے خاوند کی اطاعت کرے تو اسے کہا جائے گا تم جنت کے جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عورت جو شوہر کی فرما بردار ہے وہ جنت کے 8 دروازوں سے انشاءاللہ جنت میں داخل ہو سکتی ہے۔ ایسے ہی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ عورتوں میں کون سی عورت سب سے افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التی تسرہ اذا نظر وتطیعہ اذا امر ولا تخالفہ فی نفسها ومالها بما یکرہ۔ وہ عورت زیادہ افضل ہے کہ جب اس کا خاوند اس کو دیکھے تو اسے خوش کر دے، یعنی جب خاوند اپنی شوہر بیوی کی طرف دیکھے تو وہ کیا ہے، خوش ہو جائے، اور جب وہ اسے کسی بات کا حکم دے تو اس کی فرما برداری کرے اور اپنے نفس اور مال میں اس کی خلاف ورزی نہ کرے جسے وہ ناپسند کرتا ہے۔ تو اس حدیث کے اندر بھی اس بات کی وضاحت کی گئی کہ عورت کی ایک ذمہ داری اور ایک حق یہ ہے شوہر کے تعلق سے کہ اس کی فرما بردار ہو، اور خاوند کی نافرمانی تو اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا کہ جو عورت خاوند کی نافرمان ہے اس کی نمازیں تک قبول نہیں ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما عبد ابق من مواليه حتى يرجع وامرأة عصت زوجها حتى ترجع۔ یہ حدیث جو ہے صحیح ترغیب و ترہیب کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 آدمیوں کی نماز ان کے سر کے اوپر نہیں جاتی، ایک اپنے آقاؤں سے بھاگا ہوا غلام یہاں تک کہ وہ واپس آ جائے، اور دوسری وہ عورت جو اپنے خاوند کی نافرمان ہو یہاں تک کہ وہ اس کی فرما بردار بن جائے۔ اللہ اکبر۔ عورت اگر شوہر کی فرما بردار بن جائے تو اس کی نمازیں بھی قبول ہوں گی، اس کی عبادتیں بھی قبول ہوں گی، لیکن اگر وہ نافرمان ہے تو اللہ رب العالمین اس کی عبادت کو قبول نہیں کرتا ہے۔ یہاں ایک بات یاد رکھنے کی ہے، خاوند کی اطاعت اس وقت ضروری ہے جب وہ عورت کو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا حکم نہ دیتا ہو۔ اگر خاوند عورت کو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا حکم دیتا ہے تو اس صورت میں اس کی فرما برداری نہیں کی جائے گی، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعت لأحد فی معصیت اللہ انما الطاعت فی المعروف۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں ہے، اطاعت تو صرف نیکی کے کاموں میں ہے۔ تو یاد رکھیں اگر شوہر نیکی اور بھلائی کا کام دے تو یہ عورت کی ذمہ داری ہے کہ اس کی فرما برداری کرے، اور اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی بات کرتا ہے تو یہ عورت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے۔ ایسے ہی بیوی خاوند کے اجازت کے بغیر نفلی روزے نہ رکھے۔ بیوی پر خاوند کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر کیا ہے، وہ نفلی روزے نہ رکھے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا يحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا باذن۔ کسی عورت کے لیے حلال نہیں کہ وہ خاوند کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزے رکھے۔
کسی کے لیے کیا ہے، یہ حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے خاوند کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزے رکھے۔ لہذا عورت پر ایک حق یہ عائد ہوتا ہے کہ وہ نفلی روزے شوہر کی اجازت کے بعد ہی رکھے۔ ایسے ہی بیوی خاوند کے مال اور اس کی جائیداد کی حفاظت کرے۔ بیوی پر خاوند کا ایک حق یہ ہے کہ اس کے مال اور اس کی جائیداد کی حفاظت کرے اور خاوند کی اجازت کے بغیر اس کے مال میں کسی قسم کا تصرف نہ کرے۔ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا لا تنفق المرأة شيئا من بيت زوجها الا باذن زوجها قيل يا رسول الله ولا الطعام قال ذلك افضل اموالنا۔ کوئی عورت اپنے خاوند کے گھر میں، کوئی عورت اپنے خاوند کے گھر سے اس کی اجازت کے بغیر کچھ بھی خرچ نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کھانا بھی کسی کو نہ دے؟ تو آپ نے فرمایا کھانا تو ہمارا بہترین مال ہے۔ یہ حدیث کیا ہے؟ مسند امام احمد اور جامع ترمذی کی روایت ہے۔ علامہ البانی نے اس کی سند کو حسن قرار دیا ہے۔ یاد رکھیں اس حدیث کے اندر اس بات کی وضاحت کی گئی کہ عورت کیا ہے، اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے مال میں سے کچھ بھی خرچ نہ کرے۔ ہاں کھانا وغیرہ مسکینوں کو، فقیروں کو، محتاجوں کو دینا ہے یا کسی اور کو بھی کھلانا ہے تو وہ کھلا سکتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ افضل صدقہ ہے۔ چلے، خاوند بیوی کی اجازت کے بغیر گھر میں کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہ دے۔ یہ پانچواں حق ہے۔ بیوی کیا ہے؟ خاوند کی اجازت کے بغیر اس کے گھر میں کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَلَا تَأَذَّنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ سے بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اور وہ خاوند کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہ دے۔ مزید حجۃ الوداع کا اگر ہم خطبہ دیکھیں جو تمام اہل اسلام کے لیے ایک منشور کی حیثیت رکھتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا ان لکم علی نسائکم حقا ولنسائکم علیکم حقا فاما حقکم علی نسائکم فلا یؤتین فرشکم من تکرہون ولا یأذن فی بیوتکم لمن تکرہون۔ خبردار، بے شک تمہارے بیویوں پر حق ہے اور تمہاری بیویوں کا تم پر حق ہے۔ رہا تمہاری بیویوں پر حق تو یہ ہے کہ وہ تمہارے بستروں پر کسی ایسے شخص کو نہ آنے دیں جسے تم ناپسند کرو، اور نہ ہی وہ تمہارے گھروں میں کسی ایسے شخص کو داخل ہونے کی اجازت دے جو آپ کو ناپسند ہو۔ یعنی یہ عورت کی ذمہ داری ہے کہ اپنے شوہر کے گھر میں کسی کو بھی شوہر کی اجازت کے بغیر آنے کی اجازت نہ دے اور ایسے لوگوں کو اپنے شوہر کے بستر پر نہ بلائے جسے شوہر ناپسند کرتا ہے۔ ایک بات میں یہاں واضح کر دوں، آج ہمارے معاشرے کے اندر جو ازدواجی زندگیاں ٹوٹتی ہیں ان میں ایک بڑی چیز کیا ہے؟ یہ کزنس کا فتنہ ہے۔ کیا ہے؟ چچا زاد بھائی ہے، خالہ زاد بھائی ہے، پھوپھو زاد بھائی ہے، مامو زاد بھائی ہے، یہ میرے کزنس ہے۔ اللہ اکبر! شریعت نے آپ کو آپ کے کزن سے بھی پردہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ شریعت نے آپ کو آپ کے کزن سے بھی پردہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ عموماً کتنے ایسے واقعات ہوئے کہ بھائی چچا زاد بھائی بہن کے نکاح کے بعد بھی اس کے گھر آتا تھا، پھوپھو زاد بھی آتا، مامو زاد بھی آتا، خالہ زاد بھی آتا۔ اب کیا ہے؟ ان کے آپس کے میاں بیوی کے تعلقات اگر تھوڑے سے شیطان نے بہکا کر کے بگاڑ دیا، اب یہ کیا کرتے؟ ان کو یہاں سے راستہ مل جاتا۔ اب شیطان ورغلا کر کے حالات ایسے ہو جاتے کہ یہ بچی کیا ہے؟ اپنے چچا زاد، ماما زاد، خالہ زاد، پھوپھو زاد میں سے کسی کے ساتھ بھاگ کر کے نکاح کر دیتے۔ یہاں پہلے شوہر سے طلاق بھی نہیں ہوئی، خلا بھی نہیں لیا، فسخ کے نکاح بھی نہیں کرایا، اور یہاں جا کر کے حرام طریقے سے دوسرے سے نکاح بھی کر دیا۔ تو ازدواجی زندگیاں جو ٹوٹتی ہیں ان میں ایک بنیادی چیز یہ بھی ہے کہ عورتیں شوہر کے گھروں میں ایسے اشخاص کو بلاتی ہیں جن کو شریعت نے ان کے گھر میں جانے کی اجازت نہیں دی ہے۔ اچھا، بیوی پر خاوند کا ایک حق یہ ہے کہ وہ ہر حال میں اس کا شکر گزار رہے اور کبھی اس کی ناشکری کرے، کیونکہ خاوند کی ناشکری کرنا شریعت کے اندر حرام ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کو جہنم دکھلائی گئی تو اس میں آپ نے زیادہ تر خواتین کو دیکھا جو خاوند کی ناشکری کرتی تھی اور اس کے احسانات کو بھلا دیتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر ان میں سے کسی پر
کسی ایک پر تم زندگی بھر احسانات کرتے رہو، پھر وہ تمہاری طرف سے کوئی کمی یا کوتاہی دیکھتی ہے تو کیا کہتی ہے؟ میں نے تو کبھی تجھ سے کوئی خیر دیکھی ہی نہیں ہے۔ اللہ، مجھے یاد آتا ہے جامعہ سلفیہ میں پڑھتے وقت شیخ الجامعہ شیخ نعیم صاحب، اللہ تعالیٰ شیخ رحم فرمائے اور ان کو ایمان اور صحت کی زندگی عطا فرمائے، تو وہ اپنے یو پی کی زبان میں کہا کرتے تھے عموماً درس کے دوران جب یہ حدیث گزرتی تھی کہ پوری زندگی انسان بیوی کے ساتھ بھلائی کرتا ہے اور کبھی کوئی کمی یا کوتاہی ہوگی تو بیوی کیا ہے یعنی بلا جھجک یعنی بے دھڑک کہتی ہے اپنے شوہر سے کہ تم نے میرے ساتھ کوئی بھلائی نہیں کی کبھی زندگی، تمہارے طرف سے تو میں نے کوئی بھلائی ہی نہیں دیکھی ہے اپنی زندگی کے اندر۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث کیا ہے؟ صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ناشکری کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينظر الله تبارک وتعالى الى امرأة لا تشکر لزوجها وهي لا تستغني عنه، اللہ تبارک وتعالی اس عورت کی طرف دیکھتا ہی نہیں ہے جو اپنے خاوند کی ناشکری ہو حالانکہ وہ اس کے بغیر رہ بھی نہیں سکتی ہے۔ یہ صحیح ترغیب و ترہیب کی روایت ہے۔ یاد رکھیں اللہ رب العالمین نے عورتوں کی یہ ذمہ داری لگائی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے حقوق کو اگر ادا کرنا چاہتی ہے تو وہ اپنے شوہر کی شکر گزاری کرے۔ تو عورتوں کے تعلق سے یا بیوی کے تعلق سے یہ 6 باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ بیوی پر کہ خاوند پر بیوی کے یہ حقوق ہیں اور یہ ذمہ داریاں ہیں جن کو وہ اگر ادا کرے تو انشاءاللہ ازدواجی زندگی کیا ہے بڑی بہترین ہو سکتی ہے۔ آئیے اب آتے ہیں خاوند پر بیوی کے کیا حقوق ہیں، یعنی شوہر کے تئیں شریعت نے وہ کون سی ذمہ داریاں لگائی ہیں جو اپنے بیوی کے متعلق اسے ادا کرنا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ حق مہر ہے۔ خاوند پر بیوی کا پہلا حق یہ ہے کہ جب وہ اس سے نکاح کرے تو اسے مہر ادا کرے۔ قرآن مجید پڑھیے، اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 4 میں اللہ نے کہا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوا مِنْهُ حَنِيئًا مَرِيئًا، اللہ نے کہا اور عورتوں کو ان کے مہر راضی خوشی دے دو، ہاں اگر وہ خود اپنی خوشی سے کچھ مہر چھوڑ دیں، شوق سے خوش ہو کر کے کھاؤ، تو اس آیت میں عورتوں کا مہر انہیں ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لہذا شوہروں پر یہ لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے بیویوں کے مہر کو ادا کرے۔ ہاں اگر کوئی عورت خود اپنی مرضی سے کچھ مہر معاف کر دے تو مرد کے لیے حلال ہے، لیکن سرے سے اس کو حق نہ دینا یا زبردستی اس سے مہر معاف کروا لینا یہ بہت بڑی زیادتی اور عورتوں پر بہت بڑا ظلم اور ایک بہت بڑا شرعی جرم ہے۔ اس کی سنگینی کا اندازہ آپ اس حدیث سے لگائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایما رجل تزوج امرأة على ما قل من المہر او کثر لیس فی نفسه ان یودع الیہا حقها خدعها فمات ولم یودع الیہا حقها لقی اللہ یوم القیامة وهو زان۔ صحیح ترغیب و ترہیب کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کم یا زیادہ حق مہر پر کسی عورت سے شادی کرے اور اس کے دل میں اس کا حق اسے ادا کرنے کا خیال ہی نہ ہو تو وہ اس سے دھوکہ کرتا ہے، پھر اس حال میں اس کی موت آ جائے کہ ابھی بھی اس نے حق ادا نہیں کیا تو قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملے گا کہ وہ زانی اور بدکار ہوگا۔ آج ہمارے معاشرے میں مہر کے معاملے میں بڑا افراط و تفریط پائے جاتا۔ ابھی حالیہ ایک جگہ مجھے نکاح پڑھانے کا موقع ملا تو لکھا پڑھی کی کارروائی ہو رہی تھی۔ سوال یہ کیا گیا کہ بھائی مہر کتنا ہے یہ بتایا جائے تاکہ لکھ لیا جائے۔ تو لڑکی کے باپ کیا کہتے ہیں کہ ارے جتنا بھی رکھ لیجئے، کون سا ادا کرنا ہے کون سا دینا ہے۔ واللہ یہ کوئی سنی بات نہیں، میں نے اپنی آنکھ کا دیکھا بتا رہا ہوں، میں اپنی آنکھ کا دیکھا۔ اس طرح کی ذہنیت ہمارے معاشرے میں۔ اچھا مہر جب لکھا جاتا ہے تو اس میں 2 الفاظ لکھے، ایک ہوتا ہے مہر معجل یعنی جلد از جلد جو مہر ادا کیا جائے، ایک ہوتا ہے مہر مؤجل جو کیا ہے بڑی تاخیر سے ادا کیا جاتا ہے اور وہ اتنی تاخیر ہو جاتی ہے
کہ انسان پوری زندگی ادا نہیں کرتا اور بیوی کے مرنے کے بعد اس کے کان میں جا کر کے شوہر اپنا مہر معاف کرواتا ہے اور بیوی جو ہے وہ معذرت شوہر اپنا مہر معاف کرواتا ہے اور اولاد جو ہے اپنے ماں باپ سے اپنا دودھ معاف کرواتے ہیں۔ لہذا یاد رکھیں مہر کے تعلق سے شریعت اسلامیہ میں کچھ بنیادی باتیں اور مسائل ہیں جن کا میں بیان کر دینا آپ کے لیے مناسب سمجھتا ہوں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ شریعت میں مہر کا کوئی حق مقرر نہیں کیا گیا ہے، متعین نہیں کیا گیا، یعنی حد جو ہے مہر کا حد جو ہے شریعت نے متعین نہیں کیا ہے، اسے نکاح کرنے والے کی مالی حیثیت پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ اس لیے اگر اسے جتنی طاقت ہو وہ اس اعتبار سے مہر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ایک لوہے کی انگوٹھی کو مہر قرار دیا، ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے کچھ حصے صحابی کو یاد تھے اسے مہر کا حصہ قرار دیا، کہیں بہت زیادہ سونا اور چاندی دے کر کے بھی نکاح کیا گیا۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر میں بسا اوقات سونے اور چاندی دیے ہیں۔ بہرحال شریعت نے مہر کا کوئی حد مقرر نہیں کیا ہے، لہذا اسے اپنے طور پر اتنا بڑھا دینا کہ ادا کرنے والے کی ذمہ جو ہے بڑی مصیبت لگ جائے، یہ درست نہیں ہے۔ ایسے ہی حق مہر جو ہے یہ کم ہی متعین کیا جائے تو یہ زیادہ مستحب ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح ابن حبان کی روایت ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا، خیر النکاح ایسرہ، کہ بہترین نکاح وہ ہے جو بآسانی ہو جائے، اور آپ نے فرمایا خیر الصداق ایسرہ، یہ مستدرک حاکم اور سنن بیہقی کی روایت ہے اور یہ صحیح سند سے حدیث آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بہترین مہر وہ ہے جو بآسانی ادا کیا جا سکے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج مطہرات کو مہر میں کوئی بہت بڑی رقم نہیں دی، بہت بڑی رقم نہیں دی ہے۔ آپ نے تو اپنی بیویوں کو صرف 12.5 اقیہ چاندی بطور حق مہر ادا کیا، جو کہ 500 درہم کے برابر بنتی ہے، آج کے ڈیٹ کے اعتبار سے 500 درہم کے برابر بنتی ہے۔ بہرحال اگر دیکھا جائے تو 500 درہم چاندی کے کتنے ہوتے ہیں، تو 1 کلو 487 گرام چاندی، 1 کلو 487.5 گرام چاندی ہوتا ہے، یعنی سونے کا اعتبار کیا جائے تو 176 گرام سونا، تقریباً 177 گرام جو ہے 177 گرام کیا ہے یہ سونا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو مہر میں دیا تھا۔ اچھا ایک چیز مہر کے تعلق سے تیسری بات یاد یہ رکھیں کہ بڑھا چڑھا کر حق کے مہر مقرر کرنا شرعاً یہ اچھا عمل نہیں ہے، شرعاً کیا ہے اچھا عمل نہیں ہے، لہذا مہر کے باب میں افراط و تفریط سے بچنا چاہیے۔ تو شوہر کے اوپر بیوی کے تعلق سے پہلا حق یہ ہے کہ وہ کیا ہے مہر ادا کرے، دوسرا حق یہ ہے کہ وہ بیوی کے نان اور نفقے کا ذمہ دار ہے۔ بیوی کی ذمہ داری یہ نہیں کہ شوہر کو کما کے کھلائے، شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بیوی کو کما کے کھلائے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر شوہر مالدار ہے، بیوی غریب ہے تو اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، لیکن بیوی مالدار ہے، شوہر غریب ہے تو اسے کیا ہے زکوٰۃ کا مال دے سکتی ہے، کیونکہ مال کمانا اور زندگی کے ساری چیزوں کا مہیا کرنا یہ شوہر کی ذمہ داری۔ خاوند پر بیوی کا دوسرا حق یہ ہے کہ وہ اپنی طاقت اور عرف عام جو معاشرے میں عام ہے اس کے مطابق نان و نفقہ اور رہائش رہنے سہنے کا کی جگہ اور اس کے جائز اخراجات پوری کرنے کی کوشش کرے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے دن فرمایا وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کا تم پر حق یہ ہے کہ تم انہیں عرف عام کے مطابق خوراک اور پوشاک مہیا کرو، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور حضرت معاویہ القشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بیوی کا خاوند پر کیا حق ہے، تو آپ نے فرمایا ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت۔ اس کا حق یہ ہے کہ جب تم خود کھاؤ تو اسے کھلاؤ، جب تم خود پہنو تو اسے پہناؤ، اور منہ پر نہ مارو اور گالی گلوچ نہ کرو، اور اسے چھوڑنا چاہو تو گھر ہی میں چھوڑو۔
اللہ اکبر۔ احادیث مبارکہ سے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ انسان کی ذمہ داری یہ ہے کہ نکاح کے بعد وہ اپنی بیوی کے کھانے پینے کا اہتمام کرے، اپنے بیوی کے کپڑے لتے کا اہتمام کرے۔ اگر معاملات بگڑ جائیں تو اپنی بیوی کو چہرے پر کبھی نہ مارے، گالی گلوچ کر کے اپنے بد اخلاقی کا ثبوت نہ دے، اور اگر بیوی کو الگ ہی کرنا چاہتا ہے تو اپنی بیوی کو اپنے گھر میں الگ کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ چلے، یہ تو دوسرا حق ہوا۔ تیسرا حق کیا ہے؟ اچھے انداز میں بود و باش رکھنا۔ خاوند پر بیوی کا حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارے، حسن اور بہترین طریقہ اختیار کرتے ہوئے اپنے بیوی کے ساتھ بہترین زندگی گزارے۔ قرآن مجید کی تلاوت کیجئے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 19 میں فرمایا وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا، اور ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ اگر وہ تمہیں ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں ناگوار ہو، مگر اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت بھلائی رکھ دی ہو۔ یعنی ان کے ساتھ اچھے انداز میں زندگی گزارنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، نرم رویہ اور عمدہ برتاؤ کرنا۔ دیکھیں آج ہمارے معاشرے میں کیا ہے، انسان معاشرے کے ہر فرد کے ساتھ بڑا اچھا ہے، لیکن وہ سب سے زیادہ برا کس کے ساتھ ہے؟ اپنی بیوی کے ساتھ ہے۔ پورے معاشرے کے ساتھ ہنستے ہیں، کھیلتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، لیکن ہمارا تیور اور ہمارا سلوک بیوی کے ساتھ اتنا برا ہے کہ ہم جیسے گھر میں داخل ہوتے ہیں، اللہ اکبر، ہماری بیوی آواز تک نہیں کرتی، بات کرنے سے ڈرتی اور گھبراتی ہے۔ یاد رکھیں، ہم جیسا دوسروں سے توقع کرتے کہ وہ میرے ساتھ بھلائی کرے، ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم کیا ہے، اپنی بیویوں کے ساتھ بھلائی کریں۔ اور اس سلسلے میں سب سے بہترین اسوہ اور نمونہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، حدیث کی صحیح سند سے آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم، مومنوں میں سب سے کامل ایمان والا وہ ہے جو ان میں سب سے اچھے اخلاق کا حامل ہو، اور تم سب میں بہتر وہ ہے جو اپنے عورتوں کے حق میں بہتر ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتے، خیر کا معاملہ کرتے، بھلائی کا معاملہ کرتے، حتیٰ کہ اپنی بیویوں کے ساتھ ان کے گھر کے کام کاج میں ان کی مدد کرتے، ان کا تعاون کرتے تھے۔ ایسے ہی شوہر پر بیوی کا چوتھا حق یہ ہے کہ حق خلا جسے کہتے ہیں، یعنی جس طرح جو ہے اگر میاں بیوی کے درمیان بات نہیں بن رہی ہے، اگر کسی شرعی عذر کے بنا پر بیوی خاوند کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی ہے تو وہ پورا حق مہر یا اس کا کچھ حصہ واپس کر کے اپنے شوہر سے طلاق لے کر کے الگ ہو سکتی ہے۔ یہاں ایک بات یاد رکھیں، میں نے جو جملہ کہا اسے اپنے ذہن میں رکھے، عذر شرعی کی بنیاد پر، شرعی عذر اور سبب کی بنیاد۔ اس سے کیا ہے، جیسے مثال کے طور پر خاوند حق زوجیت ادا کرنے کے قابل نہ ہو، یا خاوند بلا عذر بیوی کو تنگ کرتا ہو اور اس کا جینا حرام کر دیا ہو، یا خاوند بیوی کے درمیان ناچاکی ہونے کے بعد صلح کی تمام تر کوششوں کے باوجود صلح ممکن نہ ہو، اور خاوند نہ تو اسے اپنے ساتھ رکھنے پر تیار ہو اور نہ ہی اسے طلاق دینے پر آمادہ ہو۔ یہ دیکھیے ہمارے معاشرے میں بہت بڑی بیماری ہے، ہمارے نوجوان جو ہے ایک چیز نہیں سمجھتے ہیں۔ میں آپ سب کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، آپ کا نکاح ہوا، چلیے بات نہیں بن رہی ہے، کسی اعتبار سے روزانہ اختلافات، لڑائی جھگڑے ہو رہے، آپ تنگ آ گئے، آدمی پریشان کرنے کے لیے، اور اس میں کیا ہے لڑکے کے گھر والے بھی شامل ہوتے ہیں، پریشان کرنے کے لیے کیا کہتے ہیں، اس لڑکی کو کیا ہے لٹکا کے رکھنا ہے، نہ اسے اپنے گھر بلانا ہے، نہ طلاق دے کر کے الگ کرنا ہے۔ واللہ یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے اور ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ آپ کو اگر وہ بچی پسند نہیں ہے یا آپ کو وہ بچہ پسند نہیں ہے تو آپ معاملہ اس سے اپنا معاملہ رفع دفع کر لیجئے، یا تو طلاق دے کر کے الگ کر لیجئے یا خلا لے کر کے الگ ہو جائیے۔ لیکن ہمارے سماج میں جو یہ ماحول بنا ہوا ہے یہ بہت ہی برا سماجی جرم بھی ہے، اخلاقی جرم بھی اور شرعی جرم بھی ہے۔ یاد رکھیں ہوتا کیا ہے، ہم اگر بات نہیں بن رہی تو ہم کیا کہتے ہیں، ہم دل کے ہاتھوں مجبور ہیں۔ نہیں میرے بھائی، آپ مجبور نہ ہوئیے، شریعت نے آپ کو اختیار دیا ہے،
یا تو آپ اسے طلاق دے دیجئے یا وہ بچی کیا ہے خلا لے کے الگ ہو جائے اور آپ اپنی زندگی بسر کیجئے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد آپ کے لیے اس سے بہتر کچھ انتظام رکھا ہو، لیکن ہمارے سماج میں یہ بڑی خرابی پائی جاتی ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ. ہاں اگر تمہیں اس بات کا خوف ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدوں کی پابندی نہ کر سکیں گے تو پھر عورت اگر کچھ دے دلا کر اپنی گلو خلاصی کرا لے تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے. اور اس سلسلے میں ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ثابت بن قیس کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور انہوں نے اپنے خاوند کی شکایت کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم جو الگ ہونے کی بات کر رہی ہو کیا تم اس باغ کو اسے واپس کر دو گی جو انہوں نے مہر میں دیا تھا؟ تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کہتے جی ہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت کو فرمایا اپنا باغ واپس لے لو اور اسے طلاق دے دو. یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حق مہر میں باغ دیا تھا اسے واپس کرنے کی بات کی. تو خلا کا طریقہ یہ ہوگا کہ اگر شرعی عذر کی بنیاد پر، یاد رکھیں میری یہ بات، شرعی عذر کی، بسا اوقات کیا ہوتا ہے آپ کو میں کھل کے بتا دوں، شادی سے پہلے بھی بچہ کسی اور کو پسند کرتا، بچی کسی اور کو پسند کرتی، ماں باپ ان کی پسند کے بجائے اپنی پسند سے شادی کرا دیتے. اب کیا کہتے ہیں شادی کر لیے خلاص ختم، اب اس سے الگ ہو جائیں گے، پھر سے دوبارہ جس سے محبت ہے اس سے شادی کر لیں گے. یہ بہت بڑا شرعی جرم ہے. آپ بغیر شرعی عذر کے خلا نہیں لے سکتی ہیں اور مرد بغیر کسی شرعی عذر کے طلاق نہیں دے سکتا ہے. یہ بہت بڑا جرم ہے اللہ رب العالمین کے ہاں. یاد رکھیں جب خلا لی جائے گی تو کیا ہے اس میں مہر میں دیا گیا مال پورا یا آدھا یا جتنے پر بات بن جائے اتنا واپس کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایما امرأة سألت زوجها الطلاق من غیر ما بأس فحرام علیہا رائحۃ الجنہ. کوئی بھی عورت بغیر کسی معقول عذر کے اپنے خاوند سے طلاق کا مطالبہ کرے اس پہ جنت کی خوشبو حرام ہو جاتی ہے. ٹھیک یہی مسئلہ شوہر کے تعلق سے بھی ہے کہ شوہر بغیر کسی معقول اور شرعی عذر کے اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر بھی جنت کی خوشبو حرام ہو جائے گی. یہ حدیث کیا ہے مسند امام احمد اور سنن نبی داؤد کی روایت اور حدیث صحیح سند سے. تو یہ تو چار باتیں تھیں یا چار حقوق شوہر کے اوپر عائد ہوتے تھے اس کی بیوی کے تعلق سے. یہ مکمل میں نے میاں اور بیوی کے الگ الگ 10 حقوق بتلائے ہیں. آئندہ کے درس میں انشاءاللہ ان کے جو مشترکہ حقوق ہیں اس پر بات کی جائے گی. اللہ سے دعا کرے کہ اللہ رب العالمین کہی گئی باتوں کو سن کر سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.